شہریار اپنے فن کا مظاہرہ کر کے فارغ ہوا اور دوبارہ قوالوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ گل نے اعلان کیا کہ سب سے پہلے قوالوں کو ان کا انعام دیا جائے۔ تمام قوالوں کو ان کا انعام دیا گیا۔ اب بادشاہ گل نے کہا، اے نوجوان، ہمیں تمہارا فن بے حد پسند آیا۔ مانگو کیا مانگتے ہو؟ تم خصوصی انعام کے مستحق ہو۔ تمہارے پاس فن ہے، بلا شبہ وہ فن کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے تم دل کھول کر جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ شہریار نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ میرے فن کے اتنے ہی قدردان ہیں اور کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے گل اور صنوبر کی داستان سنا دیں۔ اتنا سننا تھا کہ گل بادشاہ چنگاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے چنگاڑ کر کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، محل میں آنے دیا، مگر پھر تم نے وہی سوال کیا۔ اب تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تم کو قید خانے میں اس وقت تک ڈال دیا جائے گا جب تک تم اپنے ارادے سے باز نہیں آ جاتے۔ یہ کہہ کر گل بادشاہ نے اشارہ کیا اور شہریار کو سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ قوالوں کو انعام دے کر رخصت کر دیا گیا اور شہریار کو قید کر دیا۔ وقت گزرنے لگا۔ شہریار کو قید ہوئے کافی دن ہو گئے۔ شہریار نے اس بات کا حساب لگایا کہ مجھے اس کی قید میں 20-25 دن گزر چکے ہیں۔ ایک دن شہریار نے ایک سپاہی سے کہا، میں بادشاہ سلامت سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کوئی ان تک میرا پیغام پہنچا دو۔ سپاہی نے کہا، ٹھیک ہے، لگتا ہے تمہاری عقل اب ٹھکانے آ گئی ہے۔ اگلے ہی دن گل بادشاہ نے شہریار کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ بادشاہ گل نے کہا، بولو، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہریار نے کہا، آپ نے میرے فن سے متاثر ہو کر مجھے انعام دینے کا کہا۔ جب میں نے اپنا انعام مانگا، آپ نے مجھے قید کروا لیا۔ آپ نے مجھ سے اس بات کی زبان کی تھی کہ اگر میرا فن آپ کو پسند آئے گا، آپ مجھے منہ مانگا انعام دیں گے۔ لیکن جب میں نے آپ سے انعام مانگا، آپ نے مجھے قید کر دیا۔ آج آپ سے ملاقات کا ایک ہی مقصد ہے، یا تو مجھے گل صنوبر کی داستان سنائیں یا پھر مجھے مار دیں۔ میں یہ سمجھوں گا کہ گل بادشاہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ یا تو آپ آج مجھے داستان سنائیں یا پھر مجھے موت دے دیں۔ مجھے گل اور صنوبر کی داستان سنا دیں۔ شہریار کی بات سن کر بادشاہ کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد گل بادشاہ نے کہا، میرے ساتھ آؤ، آج میں تمہاری دونوں خواہشیں پوری کر دوں گا۔ تم گل اور صنوبر کی داستان بھی سن لو گے اور میرے ہاتھوں مر بھی جاؤ گے۔ یہ کہہ کر شہریار کو بادشاہ اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ جس محل میں شہریار بادشاہ کے ساتھ تھا، اس محل کے 2 حصے تھے۔ محل کا ایک حصہ آباد تھا اور دوسرا حصہ غیر آباد تھا۔ گل بادشاہ شہریار کو اپنے ساتھ لے کر
उस हिस्से में ले आया जो कि गैर आबाद था। यहाँ बादशाह के अलावा किसी को आने की इजाज़त नहीं थी। बादशाह शहरयार को लेकर एक कमरे की तरफ बढ़ा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और शहरयार को अंदर आने का इशारा किया। शहरयार बादशाह के पीछे पीछे कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इस कमरे में शहरयार ने देखा बहुत से सर दीवार के साथ लटके हुए थे। सब शक्लो सूरत से किसी भी तरह शहरयार या गुल बादशाह से कम नहीं थे। सब के सब नौजवान थे, मगर अब वो ज़िंदा नहीं थे, बल्कि ज़िंदगी की बाजी को हार चुके थे। गुल बादशाह ने कहा, शहरयार, ये वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी तरह गुल और सनोबर की दास्तान सुननी चाहिए। इन लोगों ने दास्तान तो सुन ली, मगर मैंने इनका सर उतार दिया, इनको हलाक कर दिया, ताकि ये दास्तान इस महल से बाहर ना जा सके। यही वजह है कि आज तक किसी भी इंसान को गुल और सनोबर की दास्तान का पता नहीं है। ये भी किसी माँ की, किसी बाप की औलाद थे, न जाने कहाँ कहाँ से आए थे। जैसे तुम हो, मैं अपने मुल्क में रहने वाले लोगों को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि तुम यहाँ मेरे मुल्क के नहीं हो। अब भी वक्त है, जहाँ से भी आए हो वहाँ वापस चले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। अगर तुम्हें गुल सनोबर की दास्तान सुना दी तो इन्हें लोगों की तरह तुम्हारा सर भी इनमें शामिल होगा। अगर तुम दास्तान सुनोगे तो मुझे मजबूरन तुम्हारा सर तन से जुदा करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो।